الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں خطابات جمعہ میں سورہ کہف کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ سورہ مبارکہ کا خصوصی تعلق ہے یوم الجمعہ کے ساتھ۔ متعدد احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، اور ان کی زندگی کا جو پورا ایک معاملہ ہے، جو واقعہ ہے، اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی اور سورس موجود نہیں تھی سوائے وحی الہی کے، تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً یہ 2.5 رکوع ہیں مسلسل سورہ کہف کے، کہ جس میں تفصیل کے ساتھ ان اصحاب کہف کا واقعہ اور اس کے بارے میں جو بھی تفصیل ہے اس کو بیان کیا۔ جو حصہ ہم اس کا پڑھ چکے تھے اس کا حاصل یہ ہے کہ چند نوجوان تھے ایک بستی کے رہنے والے، اور یہ بستی جو ہے ایشیائی کوچک کا جو علاقہ ہے، ترکی کا بھی بالکل نارتھ چلے دیجئے، وہاں کا وہ ایک علاقہ ہے جہاں یہ بستی موجود تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اگرچہ کہنے کو وہ عیسائی تھا، لیکن اس نے بت پرستی والا مذہب اختیار کر لیا۔ نتیجتاً وہاں رہنے والے لوگ جو تھے ان میں سے جو تو عیسائیت پر قائم رہے، ان کے ساتھ اس نے پھر بڑا تشدد کا، بڑی تعظیم اور پرسیکیوشن کا معاملہ کیا۔ اور عیسائیوں میں بھی 2 سیٹس موجود تھے، ایک وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو توحید پر قائم تھے۔ تو یہ چند نوجوان تھے اس بستی کے رہنے والے جنہیں اللہ نے یہ سمجھ، یہ عقل اور دانش عطا فرمائی تھی کہ وہ توحید پر قائم تھے، اور ایک دن انہوں نے کہہ لیجئے کہ کوئی جشن ہوگا، کوئی تہوار ہوگا، تو بھرے دربار میں توحید کی دعوت پیش کی۔ ان کے لیے فوری طور پر فیصلہ ہو گیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور پھر انہوں نے وہاں اس بستی سے راہ فرار اختیار کی۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور وہ جا کر ایک غار میں روپوش ہو گئے تھے۔ کتنا عرصہ روپوش رہے اور اس کا دورانیہ کیا تھا، ان کی تعداد کیا تھی، وہ آیات جو آج ہم پڑھیں گے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو مباحث اکثر و بیشتر امتوں میں اور قوموں کے اندر موجود رہتے ہیں، جس کا ذکر آج کے درس میں بھی آ جائے گا، اذ یتنازعون بینہم امرہم، جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے، بحث و تمہیز کر رہے تھے، کھود کرید کر رہے تھے، اور وہ موضوعات کیا تھے؟ وہ موضوعات جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔
سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ دنیا ہے، بس یہیں ہمیں رہنا ہے، آخرت مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو ماننے یا تسلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، لیکن یہ کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے ہزاروں برس بیت چکے، کیسے ممکن ہے اللہ انہیں زندہ کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک واقعہ ہے جو ان کے لیے بڑی ایک سبق آموز بن گیا کہ جو رب اس پر قادر ہے کہ کچھ لوگوں کو کئی سو سال تک نیند کی حالت میں رکھے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ آخر میں وہ دلیل آ جائے گی۔ بہرحال اس کا قصہ مختصر یہ کہ وہ جا کر روپوش ہو گئے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے لیے اہتمام کیا کہ سورج جو ہے وہ ان کے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑتا تھا، اس کی تپش کی وجہ سے ظاہر ہے پھر بے چینی اضطراب پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نقشہ بھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا تھا کہ جب طلوع ہوتا تھا تو ان کی دائیں طرف سے کرنی قطرہ کل نکلتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تو ان کی بائیں طرف سے نکل جاتا تھا، جس کا نتیجہ گویا کہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ جس غار میں وہ روپوش ہوئے تھے وہ نارتھ اوپن تھا، اس کا دہانہ جو تھا وہ شمال کی طرف تھا۔ بہرحال وہی گفتگو اب آگے چل رہی ہے، فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم یوں گمان کرو گے انہیں کہ گویا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں۔ ایقاظ اصل میں یقظن کی جمع ہے، اور یقظن کہتے ہیں اس شخص کو جو بیدار ہو، جو جاگا ہوا ہو اور جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ کوئی شخص بھی ایسے شخص کو خواہ وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھ لے اور کوئی حرکت نہ بھی کر رہا ہو تو آنکھوں کو دیکھ کر کھلی آنکھیں جو ہیں جس شخص کی، وہ بیدار ہے۔ تم یوں سمجھتے تھے گویا کہ وہ بیدار ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، رقود کہتے ہیں رقد یرقد، بہت گہری نیند میں چلے جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یوں گمان کرتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہ بیدار ہیں، جبکہ وہ بہت گہری نیند کی حالت میں تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اگرچہ اس بات کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے واضح فرما دیا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کوئی شخص اگر مستقل ایک ہی پوسچر میں رہے تو اس کے جسم پر پھر بیڈ سورز بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے، اپنے بزرگوں کو اگر کسی نے دیکھا ہو کوئی فالج کا حملہ ہو گیا اور بیڈ ریڈن ہو گئے ہیں تو پھر بیڈ سورز جو ہے بہت بڑی ایک جیسے آپ کہیے کہ نیوسنس ہو جاتی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی کروٹیں دیتے رہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کا جو پوسچر تھا اس کو بھی ہم تبدیل کرتے رہے، گویا کہ بین سطور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ تاکہ ان کا دوران خون جو ہے وہ جاری و ساری رہے اور کہیں کوئی بیڈ سورز جو ہے وہ نمایاں نہ ہو۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اللہ نے صرف ان اشخاص کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جس کا ذکر یہاں موجود ہے، اور ان کا کتا تھا کہ جو اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ گویا کہ خدائی پہرے دار جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کتے کی شکل میں بٹھا دیا کہ اگر کچھ لوگ کھوج لگاتے ہوئے اس لیے کہ بادشاہ کے دربار میں فیصلہ ہو گیا انہیں قتل کر دیا جائے، اب ظاہر ہے بہت سی ایکسپیڈیشن جو ہے وہ نکلی ہوں گی انہیں تلاش کرنے کے لیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو سفر اختیار کیا تو بجائے شمال میں مدینہ کی طرف جانے کے آپ جنوب میں غار ثور میں چلے گئے تھے، اور بہت سی کھوجی ٹیمیں جو ہے وہاں تک پہنچ گئیں۔ آپ کو معلوم ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں بیان کر سکوں۔ تو ایک کتا، ان کا کتا وہ تھا کہ باسطٌ ذراعیہ بالفم، بسط یبسط آتا ہے پھیلا دینا، قرآن حکیم میں کہا گیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے ناموں میں سے ایک الباسط بھی ہے، پھیلانے والا، رحمت کا پھیلانے والا، رزق کی چادر کو پھیلا دینے والا۔ تو اللہ یبسط الرزق لعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رزق کی چادر کو جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے۔ تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، وسیط کہتے ہیں کسی دہانے کی جو دہلیز ہوتی ہے، جو چوکھٹ ہوتا ہے، جیسا کہ پرانے زمانے میں جو مکانات بنا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک لابی سی، آج تو اس کا نام لابی ہو گیا، لیکن ایک دہلیز ہوتی تھی، گویا کہ جہاں تک ملازمین بھی آ جا سکتے ہیں، کوئی اگر کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست آیا تو وہ بھی وہاں تک آ جا سکتا ہے، آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ آگے اب پردہ دار خواتین موجود ہیں۔ تو دہلیز اس کو گویا کہ دہانہ جو اس غار کا تھا اس کے لیے آیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم میں سے کوئی وہاں جھانک لیتا، اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص فرض کیجئے کھوجی کوئی پہنچا بھی
اس کے قریب بھی پہنچ گیا. ایک تو بہت ہی خونخوار قسم کا کتا جو ہے اس غار کے دہانے پہ چوکی دار کی طرح ان کے گویا کہ سیکیورٹی کے لیے اللہ نے اسے بٹھا دیا تھا وہاں. تو اس کو دیکھ کر اگر تم میں سے کوئی شخص اطلعت علیہم ان پر کہیں چلا جاتا اور ان کو جھانک کر دیکھ لیتا, لولیت منہم فرارا تو وہ وہاں سے پیٹھ موڑ کر بھاگتا, ولملئت منہم رعبا اور اس کے اندر جو ہے بڑا شدید خوف اور دہشت اس کے دل میں بیٹھ جاتی. اور ظاہر اس کو اگر آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں تو ویرانے میں اچانک ہاتھ بھی چلے جائے اور بہت ہی خوفناک قسم کا جو ہے کتا کہیں موجود ہو کسی دار کے دانے پہ, تو انسان کے اوپر جو ہے وہ رعب اور دہشت تو طاری ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب جو قصہ ہے اسے مختصر کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک دن گویا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا. بعث یبعث, انسان کا اپنی قبر سے نکل کر گویا کہ زندہ ہو جانا, اس کے لیے بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. من بعثنا من مرقدنا, سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہوں گے جو اپنی قبروں سے نکلیں گے تو حیران اور پریشان ہوں گے کہ ہمیں کس نے جگا دیا, بیدار کر دیا, ہماری قبروں سے نکال کر ہمیں کھڑا کر دیا. تو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا, اور پھر ہم نے انہیں جگایا, انہیں گویا کہ دوبارہ بیدار کر دیا. بڑی طویل نیند ہے. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. ظاہر ہے باڈی نیڈز بھی ہوتی ہیں, کوئی بھوک بھی لگی ہوگی, کوئی پانی بھی چاہیے ہوگا. اب یہ 300 سال کا عرصہ جس کا ذکر آگے آ جائے گا کس کیفیت میں گزرا. اگر ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی شے بھی ایسی نہیں جو ہماری بعید از قیاس ہو. اس دوران میں ان کا سانس بھی جاری رہا, ان کا عمل دوران خون بھی جاری رہا, نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے نا. اللہ تو مشاہدہ کرانا چاہتا تھا کہ وہ ذات کے جو کسی شخص پر یا کچھ لوگوں کے اوپر 300 سال تک نیند طاری کر سکتی ہے, کیا وہ ذات اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو ایک دوسرے سے وہ سوال کر رہے ہیں. قال قائل منہم کم لبثتم, تو ان میں سے جو 7 کی تعداد تھی یا 5 تھی اس کا ذکر آگے آ جائے گا, ان میں سے ایک نے یہ پوچھا کم لبثتم, کتنا عرصہ رہے اس حالت میں. معلوم تو ہوتا ہے کہ نیند بڑی طویل ہے, ظاہر ہے کہ انسان بھی کافی دیر اگر سوتا رہے تو اٹھنے کے بعد ایک جو ہے کسل کا سے احساس ہوتا ہے, تو یہ تو انہیں محسوس ہو رہا تھا کم لبثتم. لیکن سوال کیا کتنا عرصہ ہم رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. تو بالآخر بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے نتیجہ یہ نکلا, معلوم ہوتا ہے کہ ہم پورا دن 24 گھنٹے یا یہ کہ اس سے کچھ زائد یا کم جو ہے سوتے رہے ہیں. کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ 300 سال کا پیریڈ ہے جو بیت چکا. وہ حکومت کے جس سے وہ فرار انہوں نے اختیار کیا تھا, اس لیے کہ ان کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا تھا ان کو قتل کر دیا جائے, وہ حکومت گزر گئی. اس کے بعد 2-3 نسلیں بھی گزر چکی, اب ان کو بیدار کیا جا رہا ہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, تو انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہیں کوئی پورا دن, ہم غالباً سوتے رہے, یا یہ کہ دن سے کچھ کم اس کا کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. اب یہ بحث و مباحثہ اس پر چل ہی رہا تھا کہ کتنا عرصہ ہم پر بیتا. اچانک انہیں گویا کہ وہ بھوک کی انگڑائیاں جو ہیں وہ پیٹ کے اندر محسوس ہونے لگیں. تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ تم اس حالت میں رہے. یہ جو نیند کی حالت ہے کتنی طویل تھی اس کے بارے میں ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے, اب ظاہر ہے کہ بھوک بھی تنگ کر رہی ہے, پانی بھی چاہیے. فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. تو مل جل کر بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم میں سے ایک شخص جو ہے اس کو ہمیں بھیجنا ہے, تو روانہ کرو ہم میں سے ایک شخص کو بورقکم هذه. ورق کہتے ہیں اصل میں چاندی کے سکے کو. ظاہر ہے پیپر کرنسی تو اس وقت موجود نہیں تھی, یہ پرنٹنگ کا معاملہ تو کہیں بعد میں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چاندی کے سکے ہوتے تھے, دراہم ہوتے تھے, درہم و دینار ہوتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اگر چاندی احسان نہ کر سکے تو پھر سونے کا سکہ جو ہے وہ بھی تول کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تو انہوں نے اس وقت کا جو بھی چاندی کا سکہ تھا وہ اپنے اس شخص کو دیا جس کو وہ بھیجنا چاہ رہے تھے کہ جا کر ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ, جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. تو جو شخص بھی ہم میں سے جا رہا ہے کچھ کھانے خورد و نوش کے لیے, کچھ شے لانے کے لیے, تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کھانا وہ لے کر آئے جو پاک ہو, طیب ہو. دونوں اعتبارات سے, ایک تو یہ کہ بہرحال شدید بھوک لگی ہے تو کوئی مزیدار کھانا بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مارکیٹ میں گئے تو معلوم ہوا کہ وہاں حرام حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے, خنزیر کا گوشت بھی بک رہا ہے, اس سے بھی کھانا تیار کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آج وہ لوگ
جو کہیں یورپ میں رہتے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں رہتے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ حلال طیب کھانا کہاں سے حاصل کریں. تو یہاں بھی اس کا ذکر کر دیا گیا. اسے چاہیے ایھا ازکا طعامن، کہ کون شخص وہ ہے، کہ کون سا دکاندار ہے جس کے پاس کھانا جو ہے ازکا ہے، دونوں اعتبارات سے اچھا کھانا بنانے والا بھی ہے، اور پھر یہ کہ پاکیزہ ہے، اس کے اندر کوئی حرام شے شامل نہ ہو. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، تو اسے چاہیے کہ وہ جائے اور جا کر وہاں سے ہم سب کے لیے کچھ جو ہے وہاں سے کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ساتھ ہی اسے تاکید کر دی، دیکھو کہیں تم سے بے احتیاطی نہ ہو جائے. تلطف کہتے ہیں اصل میں نرمی کے لیے. لطف و کرم ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر نرمی ہو کسی دوسرے شخص کے لیے. جیسا کہ حضور نے فرمایا، جو شخص بھی من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم کر دیا کہ رفق جو ہے لطف و کرم بھی اسی معنی میں ہے. تو ولیتلطف، اسے چاہیے کہ بڑی نرمی سے، ایسا نہ ہو کہ کسی دکاندار سے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے اور اس کی وجہ سے پھر وہ گویا کہ پروب کرتے ہوئے، تفتیش کرتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں اور پھر سب کے سب ہم پکڑے جائیں اور پھر ہمیں سب کو سولی چڑھا دیا جائے. تو اسے چاہیے کہ بہت ہی حکمت سے کام لے، بہت بردباری سے کام لے، تحمل سے کام لے اور نرمی سے کام لے. ولیتلطف. اب جو حضرات بھی جو مصحف جو پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہو گیا، سورہ کہف میں یہ لفظ وہ ہے کہ جو بہت نمایاں لکھا گیا ہے. تو تعداد حروف کے اعتبار سے پورے قرآن کا یہ مرکز ہے. اور اس کے بارے میں بھی کہا کہ طا جو ہے نا 2 دفعہ آیا، وَلْيَتَلَطَّفْ، طا کے اوپر تشدید ہے، تو گویا کہ 2 طا ہیں. تو یہاں ان 2 طاؤں سے آدھا حصہ اگر آپ ادھر کریں گے تو جو حروف کے اعتبار سے جو عدد بنے گا بالکل مساوی ہوگا اس کے جو دوسرے توئے کا بقیہ آدھے حصے کے ساتھ ہے. تو بالکل مرکز ہے قرآن حکیم کا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اسے اہتمام کرنا چاہیے کہ تمہارے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ یہیں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تلخی ہو جائے اور کہیں بات جو ہے دست درازی تک پہنچ جائے اور پھر وہ کھوج کوریت کرتے ہوئے جو یہاں تک آ جائیں اور تمہارے اوپر ایسا تشدد کریں کہ تم بھی جو ہے وہ بیان کرنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے بقیہ ساتھی جو ہیں وہاں روپوش ہیں. تو وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھو تمہارے بارے میں کسی کو تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ ہم وہ لوگ وہاں روپوش ہیں. اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ. اب یہ بیان کیا جا رہا ہے گویا کہ انہی کی اپنی رائے ہے، اس لیے کہ اگر وہ کہیں تمہارے بارے میں مطلع ہو گئے، بڑی فطری سی لاجیکل بات ہے نا، ان کے بارے میں تو طے ہو گیا تھا، ان سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. اگر وہ تمہارے بارے میں کوئی خبر پا لیں یا تم پر غالب ہو جائیں، یہاں پہنچ جائیں ہم سب کو پکڑنے کے لیے، یرجموکم، تو وہ ہم سب کو جو ہے وہ رجم کر دیں گے. رجم کیا کہتے ہیں؟ پتھر مارنا. اور یہ خوفناک شدید آپ کے یہ سزا ہوتی تھی کہ کسی شخص کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. آپ کو معلوم ہوگا ہماری شریعت کے اندر بھی شادی شدہ شخص جو زنا کرے گا اس کے لیے ہی سزا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ رجم کا جو عمل ہے وہ کروایا ایسے شخص کے اوپر کہ جو شادی شدہ تھا اور زانی تھا. انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، یا یہ کہ پھر تمہیں یہاں سے پکڑ کر لے جائیں اور تم پر اتنا تشدد کریں کہ تمہیں واپس اپنے وہی بت پرستی والا جو دین تھا اس کی طرف تمہیں کھینچ کر لے جائیں. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر کہیں یہ ہو گیا ہم پکڑے گئے اور ہم پر تشدد کر کے انہوں نے ہمیں آبائی دین کی طرف دوبارہ پلٹا دیا تو پھر تم ہرگز فلاح پانے والے مجھ سے نہیں ہوگے. ظاہر ہے یہ بالکل نیچرل بات ہے اس اعتبار سے کہ تشدد کرنے کے بعد انسان کے نزدیک اہم ترین شے جو ہے جو اس کو برداشت کر رہا اس کی جان ہے. تو جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر ادا کر دینا اس کا ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بیٹے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمار کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ابو جہل بڑھا تھا ان کی طرف اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور اس نے کہا اگر تم نے یہ الفاظ نہ کہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو یہ خنجر تمہارے سینے میں گھوم دوں گا. حضرت عمار نے وہ کہہ دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ کہ اس درجے پشیمانی ان پر طاری ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ حضور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس شخص نے جو مجھ سے چاہا وہ میں نے اگل دیا، وہ میں نے کہہ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوال کیا تھا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا قلبی مطمئن بالایمان، میرا دل جو ہے وہ ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے، جازم ہے. تو حالت اضطراب میں تو یہ بات ہو سکتی ہے.
وَكَذَلِكَ أَحْسَنَا عَلَيْهِمْ، اور پھر اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے انہیں خبردار کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہاں بھی قرآن حکیم مزید تفصیل چھوڑ رہا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ اس شخص نے جو سکہ پیش کیا تھا، جو جس دکاندار کو یا جہاں وہ جا کر اس نے پیش کیا، اسے معلوم ہوا کہ یہ سکہ تو کوئی آج سے 300 برس پہلے کا سکہ ہے، اور جس بادشاہ کی تصویر اس کے اوپر بنی ہوگی وہ تو اسے گزرے ہوئے تو اب سینکڑوں سال ہو چکے، لہٰذا فوری طور پر جو گویا کہ اس کی تفتیش کی گئی، انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور یہ لوگ بستی والے وہاں پہنچ گئے۔ لیکن اس وقت تک انقلاب واقع ہو چکا تھا، اب وہ ایک ریجڈ عیسائی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور وہ عیسائی بادشاہ کے جو بت پرستی کی طرف لے کر جا رہا تھا اس پورے علاقے کو، تو اس کا کہیں انتقال ہو گیا، وہ جہنم واصل ہوا، اور اس کے بعد جو حکمران وہاں تھا وہ واقعتاً، یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا آپ کی ولادت سے تقریباً کوئی آپ سمجھیے کہ 200 سال پہلے کا واقعہ ہے، 245 عیسوی میں ہے کہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سن ولادت ہے 571، اور ان کی جو بیداری ہوئی تھی تو حضور کی ولادت سے تقریباً 50 برس پہلے کا واقعہ ہے، تو اتنا طویل مدت اس کو گزر چکی تھی، تو وہاں کا جو فرما روا تھا وہ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ تو ہم نے انہیں آگاہ کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے، وہ اس بات پر یقین حاصل کرنے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے تو یہ ہو کر رہے گا، اور اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یا ایک مثال اس نے یہ اصحاب کہف کی صورت میں جو ہے تمہارے سامنے واضح بھی کر دی، کہ جو رب یہ اتنے عرصے تک، طویل عرصے تک جو ہے کسی شخص کو نیند کی حالت میں رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ان وعد اللہ حق، گویا کہ تمہیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اٹھنے کے بعد قیامت، حشر نشر بھی ہوگی، پھر محاسبہ بھی ہو گیا، اس لیے کہ ہر نبی اور رسول اپنی قوم کے پاس جو پیغام لے کر آیا اس کا انر تھیم جو ہے وہ یہی تھا کہ سوائے ایک اللہ کے اور کسی کی بندگی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کی جواب دہی ہے، اور جو احکامات اللہ نے شریعت کے طور پر نازل کیے ہیں اس کی پابندی تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور وہ جو قیامت ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، کیسے ممکن ہے تمام انسانوں کو زندہ کر لیا جائے، اربوں خربوں انسانوں کو، اور سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، پھر سب کا محاسبہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ الساعہ، وہ قیامت جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو ہو کر رہے گی۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب یہ وہ جھگڑے ان کے درمیان جو ہو رہے تھے کہ کوئی مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں انجوائے کرو، یہاں کے انٹرٹینمنٹس ہیں ان سے خوب اچھی طرح لطف حاصل کرو، لذتوں سے بھری دنیا گزارو، اور اس کے بعد پابند خاک ہو جاؤ، کوئی جواب دہی نہیں۔ یہ موضوعات بھی اس وقت تھے، اور پھر یہ کہ یہاں اس کا ایک فوری ریلیشن اس بات پر بھی ہو گیا کہ اب جب وہ لوگ وہاں اس پہ مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ وہی ہیں کہ جو آج 300 برس پہلے یا 300 سے زائد برس پہلے جو ہے یہاں روپوش ہوئے تھے، غائب ہوئے تھے، اب یہ یہاں اس غار کے اندر پوشیدہ ہے۔ قرآن آگے تفصیل بیان نہیں کر رہا، نہ کسی حدیث میں یہ تفسیر ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمام بستی والے اب وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر ان کے لیے بالکل ایک انوکھا، جسے آپ کو یہ عجوبہ قسم کا واقعہ ان کے سامنے آیا کہ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جو وہی اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر روایات یہ ہیں کہ ان کے اوپر پھر طبعی موت اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی، اور وہی اس غار کے دہانے کے اوپر، اس کی دہلیز کے اوپر ایک دیوار یا کوئی عمارت انہوں نے تعمیل کر کے اسے گویا کہ اپنی مسجد بنا لیا، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے وہ بزرگ بندے جو ہے وہاں ان کا 300 برس وہ زندہ بھی رہے، اور اس کے بعد ان کا طبعی انتقال ہوا۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں پھر اس بات کو دلیل بنا دی گئی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث موجود ہے، اور یہ حضور کے اس دنیا سے وصال فرمانے سے تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ حضور کچھ تکلیف میں بھی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اچانک حضور نے کہا کہ غضب ہو ان یہودیوں کے اوپر جنہوں نے انبیاء اور رسولوں کی قبروں کو اپنی مسجد بنا لیا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی والی بات ہے کہ کوئی شخص اگر فوت ہو تو اس کی جگہ کے اوپر مسجد بنا لی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد موجود ہے اور کسی شخص کو اس کے احاطے میں دفن کر دیا گیا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اس میں بھی کوشش کی جائے کہ اسے دفن تدفین جو ہو تو اس کے مغرب میں نہ ہو،
جہاں کسی شخص کے اندر اگر شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ میں اپنے رب کو تو سجدہ کر رہا ہوں لیکن سامنے جو قبر ہے اس کو بھی سجدہ کر رہا ہوں، اس کا پورا اہتمام کر لیا جائے، کہیں بغل کے اندر قبر بنا دی جائے تو اس کے اندر کوئی شریعت کے اندر کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن خاص طور پر ان کا جو بھی مقبرہ بنا کر اور وہاں گویا کہ پھر سجدے بھی ہو رہے ہوں وہاں سے، بلکہ ایسے مقابر بھی موجود ہیں جہاں باقاعدہ طواف بھی ہوتا ہے، یہ گمراہی کی بدترین شکلیں ہیں۔ تو اب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس بات پر کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان حضرات کا تو انتقال ہو گیا، تو ان میں سے کیا کہا، فقالوا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ابنوا علیہم بنیانا، کہ یہاں جو ہے کوئی عمارت، کوئی یادگار ہم تعمیر کر دیں تاکہ لوگوں کو، آنے والے وقتوں میں بھی لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ محیر العقول واقعہ ہوا تھا اور 300 برس یہ حضرات جو ہیں یہاں سوتے رہے اور اس کے بعد ان کی طبی موت ہوئی ہے، یہ ان کی یادگار ہے کہ جو ہم نے تعمیر کر دی۔ ابنوا علیہم بنیانا، ان کے اوپر ایک بنیان عمارت کو کہتے ہیں، کوئی یادگار عمارت بنا دی جائے۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے۔ اب کس بات کے سے باخبر ہے؟ ان کی تعداد کا ذکر آگے آ جائے گا، اور کتنا دورانیہ تھا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے واضح فرما دیا۔ ربہم اعلم بہم، اللہ کا خوب جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے بالآخر غلبہ حاصل کیا دوسرے لوگوں پر کہ ہم تو یہاں ایک مسجد تعمیر کریں گے، لنتخذن علیہم مسجدا، یہ جو غار ہے اس کے دہانے پر کوئی ہم بنیادگار یا کوئی جو ہے ایسی مونومنٹ قسم کی کوئی شے نہیں بنائیں گے بلکہ مسجد تعمیر کریں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ 3 تھے اور ان میں سے چوتھا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اب چونکہ یہ بھی ایک بحث تھی، اس میں اختلاف موجود تھا ان کی تعداد کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عیسائی پادری مسٹر سروجی تھے کہ جنہوں نے جو 7 سلیپرز کے نام سے کتاب لکھی تھی کہ جس کے اندر جو بھی انہوں نے احوال اور واقعات بیان کی وہ بالکل ڈٹو وہی تھے جو بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کو جو تھا اس کے اندر موجود تھے، اور قرآن حکیم کے ساتھ بھی اس کی مطابقت ہو رہی ہے کہ یہاں بھی اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی تعداد 7 ہی تھی، ابھی میں اس کا ذکر کروں گا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون، اور کچھ یہ بھی کہتے تھے، خمسۃ، کہ ان کی تعداد 5 تھی۔ وثامنہم کلبہم، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، اسی سے وہ سزا جس کا بھی میں نے ذکر کیا، پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کر دینا، اور غیب کہتے ہیں اندھیرے کو۔ یہ گویا کہ بغیر کسی نشانے کے انسان صرف اٹکل پچو بے بنیاد بات کر رہا ہو، اندھیرے میں پتھر مار رہا ہو۔ رجمم بالغیب یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کسی بے تکی بات کے لیے جس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہ ہو۔ گویا کہ یہ دونوں باتیں جو تھیں، 3 اور 5، اس کے بارے میں قرآن کا کمنٹ کیا ہے؟ رجمم بالغیب ہے۔ یہ بالکل جسے آپ کہیے کہ ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور ان میں کچھ وہ بھی تھے جو یہ کہتے تھے سبعۃ، کہ ان کی تعداد 7 تھی، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہاں رجمم بالغیب نہیں کہا، جبکہ پہلی دونوں باتوں کے کہ 3 تھے یا 5 تھے اس کے بارے میں رجمم بالغیب آ گیا۔ تو یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں بات بالکل آ کر وہی مل گئی کہ 7 سلیپرز کے نام سے جو ایک سٹوری موجود تھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ بائبل نیو ٹیسٹمنٹ ہی سے لی گئی تھی، جو اس پادری نے اس کو نقل کیا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم، اصل شے یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی، 3 تھی، 5 تھی، 7 تھی، اگرچہ ثابت کچھ ہو رہا ہے کہ 7 ہی تعداد تھی، بعض روایات بھی ہیں، صحابہ کرام کی رائے بھی یہ ہے اسی بنیاد کے اوپر کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 7 کی تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کتے سے اس وقت بحث نہ کیجیے، اگرچہ ہمارے ہاں اس قسم کے بھی واٹس ایپ چل رہے ہیں کہ کون کون سے وہ جانور ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو اس میں ایک وہ گدھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ نے زندہ کیا تھا، اسی طرح یہ کتا جو ان کا تھا۔ بہرحال اس کے لیے کوئی حدیث بنیاد ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے عام ہو جاتی ہیں کہ کچھ جانور بھی ہوں گے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، تو اس میں اس کتے کو بھی شامل کر دیا گیا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اس لیے کہ اس کا ذکر آ گیا قرآن حکیم میں۔ وہ ذکر ہے تو اس سے کوئی شے غرض و غایت تو نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی، اللہ جانتا ہے ان کی تعداد کیا تھی۔ اصل شے جو دکھانا تھا وہ یہ مقصود تھا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کسی شخص یا کچھ اشخاص کو 300 سال تک سلا سکتا ہے، تو وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ بھی تو کر سکے گا نا۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا،
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی تعداد یا ان کا یہ جو دورانیہ تھا 300 تھا یا 400 تھا یا 500 تھا، اس کے بارے میں لوگ آپ سے بحث مباحثہ کریں تو آپ اس کے بارے میں بالکل خاموش رہیے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو آپ ان سے مت جھگڑیے اس بات پر کہ ان کی تعداد کتنی تھی. ہاں سرسری طور پر ان کی بات کو جواب دے دیجئے، تمہارا رب جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی اور کتنا عرصہ وہ رہے اس حالت کے اندر. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے پوچھنے پر بھی آپ اپنی طرف سے کوئی حتمی بات انہیں نہ کہیے. یہ اللہ کی حکمت ہے نا کہ وہ کیا چیزیں بتانا چاہتا ہے لوگوں کو. اصل شے کیا ہے؟ وہ مورل لیسن ہے جو اس سے حاصل کرو. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا، اس سورہ مبارکہ جو ہے دجالی فتنے کے اعتبار سے تیر بہدف ہے. تو آج کا دجالی فتنہ کیا ہے؟ دولت پرستی ہے، روپیہ پیسہ ہے، شہرت ہے. سب سے بڑا آج کا فتنہ تو شہرت ہے، اور اس کے لیے انسان کیسے کیسے پاپڑ نہیں بیلتا. اپنے جو ہے لائکس بڑھانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یہ جھوٹ اور یہ سچ ہر شے جو ہے وہ اس کا ملغوبہ بنا دیتا ہے، صرف یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، ہمیں شہرت حاصل ہو جائے. اب ہم جہاں جائیں تو لوگوں کی انگلیاں اٹھیں فلاں شخص کی طرف کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنا چینل بھی بنایا ہوا ہے، جس کے اتنے ویوز بھی ہیں، جس کے اتنے سبسکرائبرز بھی ہیں. یہ تمام چیزیں اسی دجالی فتنے کا اصل میں مظاہر ہیں جو آج کے دور میں ہم بھگت رہے ہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اب یہاں حضور سے کہا گیا اے نبی آپ ہرگز مت کہیے گا کسی شے کے بارے میں، مضارع کے شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد آ جائے تو اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں ہے. وَلَا تَقُولَنَّ، اے نبی آپ ہرگز نہ کہیے لِشَيْءٍ کسی شے کے بارے میں، انی فاعل کہ میں یہ کام کروں گا، غدن اگلے دن، کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ مگر انشاءاللہ کے ساتھ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو صورتیں وہ ہیں جن میں ہماری اسلامی ثقافت کے جو الفاظ ہیں نا، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، انشاء اللہ ہے، یہ تمام الفاظ آپ کو ان دو صورتوں کے اندر ملیں گے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہر قسم کے اسباب آپ کے پاس مہیا ہوں، اور آپ کا اگر تکیہ اور اعتماد ان اسباب پر ہو گیا تو یہ حجاب ہے. والد محترم بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے. آپ کو صبح اسلام آباد جانا ہے، رات میں آپ نے اپنی گاڑی کا ٹینک بھی فل کرا لیا، اس کا تیل پانی بھی چیک کر لیا، اس کی ہوائیں بھی چیک کر لی، بظاہر کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اگر تو آپ نے سمجھا کہ اب کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی کل اسلام آباد جانے سے، تو یہ حجاب ہے. یہ گویا کہ پھر انسان اپنے رب سے واقف نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا نا ایک موقع پر، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے تو اپنے رب کو اپنے ارادے، اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا کہ میرے منصوبے اس قدر مضبوط، مستحکم، تمام مادی وسائل میرے پاس موجود، لیکن میں عملی جامہ نہیں پہنا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہ ہے اصل میں لیسن. کہنے کو تو وہ ایک قصہ ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، یا اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا بڑا تفصیلی واقعات جو ہے وہ بھی آ جائیں گے، پھر باغ والوں کا قصہ بھی آ جائے گا، تمام چیزیں، ذوالقرنین کا ذکر بھی آ جائے گا. لیکن اس سے اصل شے جو ایسنس ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، وہ ایمان ہے، یقین ہے، اعتماد اور توکل ہے اللہ کی ذات پر. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی تھی، وقت بھی ہمارا چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ جو یہودیوں نے جو سکھلایا تھا مشرکین مکہ سے کو کہ جا کر حضور سے یہ 3 سوالات کرو، اس کے جوابات ہمیں دو، تو حضور نے روا روی میں یہ کہہ دیا میں تمہیں کل بتا دوں گا. اس لیے کہ حضرت جبرائیل کا روزانہ کا معمول تھا، وہی لے کر آتے تھے، اور حضور کا یہ خیال تھا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا. اس موقع پر نادانستہ، بعض اوقات ہوتا ہے ہم بھی بہت سی باتیں ایسے کہہ جاتے ہیں کہ جس میں ہم انشاءاللہ نہیں کہہ پاتے یا ہمیں خیال نہیں آتا. اس موقع پر حضور نے انشاءاللہ، روایات موجود ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 15 دن گزر گئے، حضرت جبرائیل نہیں آئے، اور ادھر مشرکین مکہ نے جو ہے تالیاں پیٹنا شروع کر دی کہ دیکھو ہم نے 3 سوال کیے تھے، معلوم ہوا کہ ٹائم فش ہو گیا، اب تمہارے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو اب جو آیات نازل ہوئی جس میں ان 3 سوالوں کے جواب دیے گئے تھے، جن میں سے ایک سوال وہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں، جس پر ابھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی،
تو اسی موقع پر پھر یہ آیت میں نازل ہو گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز مت کہنا کوئی بات کہ کل میں یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ، وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب کہیں بھول چوک ہو جائے۔ حضور سے بھی بھول ہوئی تھی کہ انشاءاللہ نہیں کہا، وہ کسی درجے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، ایک نسیان کی بات ہے نا، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ حضور یہ فرماتے ہیں میرے دل پر بھی پردے آ جایا کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ والے پردے نہیں ہیں جو آتے ہیں ہمارے اوپر، کسی نبی اور رسول کے دل کا پردہ کیا ہوگا، وہ ہماری ہزاروں معرفتیں اس کے اوپر قربان ہو جائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اور میں اپنے رب سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب اس کیفیت کو ظاہر ہے یہ حضور کی حساسیت تھی نا جو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے۔ تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب کبھی بھی کوئی معاملہ بھول چوک کا ہو جائے، کوئی نسیان کا ہو جائے، تو پھر یہ کہ فوراً اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور پھر یہ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے اپنے رب کی پروردگار کی رحمت سے کہ وہ مجھے بہترین میرا انجام کرے گا اور مجھے بہترین رستہ جو ہے وہ دکھائے گا، میرے لیے بہت آسانی اور رشد کا معاملہ فرمائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنے غار کے اندر 300 برس، اور پھر اس میں اضافہ ہے، اضافہ کر دیا انہوں نے 9 برس کا۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ ایک خیال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ یہ کہتے ہیں وہ 3 تھے یا 5 تھے، وہ ہم نے پڑھا تو کہا گیا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی اسی کنٹینیوشن میں ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے غار میں رہے 300 سال یا اس پر 9 برس اور زائد کر دیے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی کہہ دیجئے اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ رہے، ایگزیکٹ فگر کیا تھی، کیا تعداد تھی ان سالوں کی، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ بما لبثوا، کتنا عرصہ وہ رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ اور غیب شے اس کے علم میں ہے، اسے معلوم ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ ابصر بھی و اسمع، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا، رب کا دیکھنا اس کا تو ہم کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتے نا، ہماری بصارت تو بڑی محدود ہے، رب بھی دیکھتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اربوں انسان جو عمل اس وقت کر رہے ہیں تمہارا رب ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ 20 لاکھ 24 لاکھ انسان میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہر شخص کی دعا سن رہا ہے۔ ہم سے کوئی گفتگو کرے تو اور دوسرا شخص اگر مداخلت کرے تو ہم اسے جھڑک دیتے ہیں، بھائی مجھے ایک شخص سے بات کرنی ہے، اس کی بات سننے تو لو، لیکن رب کی سماعت کو ہم اپنی سماعت پر تو گردان نہیں سکتے نا۔ تو فرمایا ابصر بھی واسمع، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا رب، اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی پشت پناہ نہیں۔ تم نے سینکڑوں دیویاں اور مجسمے بنا دیے، دیوتا بنا دیے، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، سب سے اونچی ذات اللہ کی ہے جو کیا خوب ہی دیکھنے والا ہے، کیا خوب ہی سننے والا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں، اپنے حکم میں، اپنے فیصلے میں کسی اور کو شریک نہیں فرماتا۔ اب یہاں وہ تفصیلی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 2.5 رکوعوں پر مشتمل، میں نے آج آخر میں ذرا جلدی کی تاکہ آج ہمارا یہ موضوع مکمل ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ قصہ مکمل ہوا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں میرے اور آپ کے لیے جو لیسنز ہیں اس کا میں رستے میں جو ہے وہ اسی گفتگو میں ذکر بھی کرتا رہا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی ایمان، اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ پریس ریلیز ہے جو ابھی بہت اندوہناک واقعہ ہوا ہے، یہ ڈی چوک اسلام آباد میں، خاص طور پر وہ حضرات جن کے اندر بہت ہی ایک معتبر شخصیت، مشتاق صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، لیکن یہ کہ 2 افرادوں کی شہادتیں بھی ہوئیں اور اس کے علاوہ بہت سے زخمی ہوئے، اور پوری طرح پلینڈ یہ کام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پولیس والے موجود تھے، انہیں آرڈرز تھے کہ کوئی تم نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی۔ CC کیمرے اس وقت جو ہے تمام کے تمام آف کر دیے گئے، اور جو بتیاں تھیں ان کو بھی بجھا دیا گیا۔ اور اسی طرح سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان بھی کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری وفاداریاں اللہ کے ساتھ ہیں یا شیطانوں کے ساتھ ہیں، طاغوت کے ساتھ ہیں۔ گویا کہ یہاں احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے جن کے اوپر اس دنیا میں قیامت بیت رہی ہے۔
اور اگر 10واں دن یا 11واں دن ہو گیا تھا انہیں وہاں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو آج کی پریس ریلیز جو ہے اسی سے متعلق ہے، میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ڈی چوک اسلام آباد کے شہداء کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تمام افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ڈی چوک اسلام آباد میں غزہ کے مسلمانوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں اسرائیل کی درندگی کے خلاف اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں بات کرنا ہی جرم قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ کون شخص تھا جس نے ڈی چوک میں مظاہرین پر کئی مرتبہ کئی اٹیمپٹس کیے ہیں وہ گاڑی چڑھانے کی، اور 2 افراد کو کچل کر شہید بھی کر دیا اور کئی کو زخمی کیا۔ پولیس وقوع پر موجود رہی اور خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی۔ ڈی چوک کے گرد و نواح کی اسٹریٹ لائٹس اور سی سی کیمرہ کی وہ بھی کس کے کہنے پر بند کیے گئے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب فلسطینی مسلمانوں کے لیے درد دل رکھنے والے ہر پاکستانی کو مطلوب ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے اس اندوہناک واقعے میں ملوث مجرم اور ان کے تمام سہولت کاروں اور پشتی بانوں کو بے نقاب کر کے انہیں واقعی سزا دینی چاہیے۔ تنظیم اسلامی کے وفد نے 20 مئی 2024 کو شہداء کے جنازے میں شرکت کی، سعادت بھی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسری بات جو ہے وہ ہیلی کاپٹر حادثہ میں ایرانی صدر کی رحلت کے ایک بیان پر امیر تنظیم، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، یہ بھی کس طرح پلانڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کا جو بھی مرڈر ہوا تھا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا۔ امریکہ بعد معلوم بھی ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے اصل جسے آپ کہیے کہ جو ذہنیت ہے وہ کس کی ہے، یہود کی ذہنیت تھی نا، اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے خاص طور پر ایران کے جو صدر جنہوں نے حال ہی میں پاکستان کا اور انتہائی درویش منشور شخص تھے، ان کے جو ہے گھر کا رہائش گاہ جو ہے وہ بھی اب دکھائی گئی ہے واٹس ایپ کے اندر، اس کی بھی ان کی والدہ بھی ضعیف ہیں اور کوئی کسی قسم کا فرنیچر نہیں ہے، بس گھر کے اندر ایک گدیلا بچھا ہوا ہے، اسی کے اوپر وہ جا کر اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان کا اپنا معیار زندگی بھی وہی تھا۔ اسی طرح احمدی نژادی جو شخص تھا وہ ساری عمر کرائے کے مکان میں رہتا رہا، اور ہمارے ہاں کے یہ جو ہیں کیا الفاظ میں ان کے لیے استعمال کروں، جن کی کروڑوں نہیں اربوں خربوں میں جائیدادیں دوسرے مسلمان ممالک کے اندر موجود ہیں، اور ذریعہ کیا ہے؟ کرپشن۔ تو دوسرا واقعہ ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر کی رحلت پر ایک بیان میں امیر تنظیم نے کہا کہ یہ حادثہ ایران اور امت مسلمہ دونوں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ آن جہانی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اہم لیڈر تھے، اور خاص طور پر ایران نے جو بھی اس وقت چیلنج بھی کیا تھا اسرائیل کو، اپنے ڈرونز بھی بھیجے تھے۔ انہوں نے اپنی صدارت کے دوران ایران اور ہمسایہ عرب ممالک کے مابین دہائیوں سے جاری کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ چیز بھی جو ہے کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، یہ یہودیوں کو کسی طرح ہضم ہو سکتی ہے کہ مسلمان کہیں متحد ہو جائیں؟ اس کے لیے بھی ان کا بڑا کی رول تھا۔ ان کے حالیہ دورہ پاکستان کے باعث دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان بھی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا تھا، اور ان کو جس طرح جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر نہ آپ کا کوئی زور ہے نہ میرا زور ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میں ہوں، میری قبر ہے اور میرا محاسبہ ہے۔ جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ہر شخص کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔